وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. دوستان محترم، یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین، غیظ المنافقین، عزت اسلام، شوکت اسلام، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. ان کے اور قرآن کے باہمی ربط اور تعلق کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے لیے دعا بھی فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ، عمر ابن خطاب کے ذریعہ اسلام کو غالب فرما. حضور جان دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مستجاب اور مقبول ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہدایت کی راہیں کھل گئیں. وہ کس طریقے سے ان کے لیے راہیں کھلی، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور آگے کھڑے رہ کر سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور میں حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. قرآن مجید کے اسلوب اور طرز کلام کی وجہ سے میں بہت حیران ہو گیا. یعنی قرآن چونکہ عربی زبان میں اترا ہے، لغت قریش میں نازل ہوا ہے،
اور عرب کے لوگوں کو اپنی جس طاقت پر سب سے زیادہ فخر تھا وہ عربی زبان دانی. جیسے آج کے باطل کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ سائنس میں بہت آگے ہیں، تو اس دور میں عرب کو اپنی جس طاقت پر سب سے زیادہ فخر اور ناز تھا وہ عربی زبان کی ان کی برتری پر ان کو ناز تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے کھڑا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو قرآن کی آیتوں کا ایک تسلسل، ایک طرز انداز ایسا کہ میں قرآن کی آیتوں کو سنتا تھا تو میں تعجب میں پڑ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ قریش کے لوگ سچ کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ شاعر ہیں. تو چونکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنا کلام اچھے انداز میں ڈھال کر بیان کرتا ہے. شاعر جب شعر بھی پڑھتا ہے تو اس کے شعر کے وزن ہوتے ہیں اور وہ باضابطہ ترتیب دیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی نعت خواں جب نعت پڑھتا ہے اور شعر کے درمیان کوئی حرف اس سے آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو طرز بدل جاتی ہے. تو شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنا کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. تو عرب کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ یہ معاذ اللہ نبی نہیں ہے، یہ شاعر ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن سورۃ الحاقہ کی ایسی آیتیں سنی کہ میرے دل میں حیرانگی پیدا ہوئی کہ یہ کیسا کلام ہے. مگر فوراً ہی عرب کے لوگوں کا جھوٹا پروپیگنڈا میرے دل میں آیا اور میں نے کہا کہ قریش کے لوگ سچ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ شاعر ہیں. حضرت عمر کہتے ابھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو شاعر ہیں. حضور نے سورۃ الحاقہ کی آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یہ ایک عزت والے رسول سے ہماری باتیں ہیں، وما بقول شاعر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. ادھر حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، حضور آگے ہیں. حضور پڑھنا شروع کیے، پھر عمر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے عمر کو دیکھا نہیں. حضور کے پیچھے عمر کھڑے رہ کر کے دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا زبردست کلام، تو یہ تو قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں تو اسی لیے ان کا کلام اچھا ہے. ابھی ادھر انہوں نے یہ سوچا، حضور نے قرآن کی آیت جو سورۃ الحاقہ ہی کی ہیں آگے پڑھی وما بقول شاعر، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. اور آگے آیت کیا ہے؟ قلیلا ما تؤمنون، اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. سیدھا عمر کے دل پر لگے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے مگر ماننے والے تھوڑے ہیں. تو حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ حضور نے ان کے دل کی بات کے مطابق آیت پڑھی تو اب حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ تو کاہن ہے. یعنی کاہن کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ سمجھو کہ معاذ اللہ جادوگر ہیں کہ انہوں نے میرے دل کی بات جان لی اور پھر اس کے مطابق آیت پڑھی. حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی کہ معاذ اللہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کاہن ہیں، تو حضور نے فوراً سورۃ الحاقہ کی اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، ہاں تم نصیحت بہت کم پکڑتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورۃ الحاقہ کی یہ آیتیں سنی اور جو میرے دل میں بات آتی حضور قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کا رد فرماتے تھے، تو میرے دل میں اسی وقت اسلام کی عظمت بیٹھ گئی کہ یہ سچا ہی دین ہوگا. مگر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا. پھر حالات یہ بنے کہ چونکہ میں
قوم میں بہادر اور نڈر شخص تھا، قوم نے مجھے ان کے حوالے سے ورغلایا تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک دن تلوار لی اور تلوار لے کر کے صفا پہاڑی کے دامن میں دار ارقم تھا، وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ننگی تلوار لے کر اس طرف چل پڑا تو راستے میں میری ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ تو نعیم بن عبداللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ کہا کس گھر کی؟ کہا تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، یہ دونوں بھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے راستہ بدلا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر گیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ غور کرنا کہ قرآن سے آج لوگ دشمنی کیوں کر رہے ہیں، چونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ازلی ابدی کتاب اوریجنل ہے اور جب تک یہ رہے گی حق کا اعلان کرتی رہیں گی، ظالموں کے ظلم کو، باغیوں کی بغاوت کو، طاغیوں کی طواغت کو یہ تشت ازبام اور ظاہر کرتی رہیں گی۔ تو اس لیے اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور بند دروازے کے اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید اور ان کی بہن حضرت فاطمہ کو قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھی اور وہ پڑھ کر کے حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو حضرت خباب سنا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازے پر کان لگا کے سن لیا کہ یہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے۔ دروازہ دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر ہیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چھپ گئے اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو قرآن کے چند حصے تھے ان کے پاس جس شکل میں بھی لکھے ہوئے ہوں وہ انہوں نے لے جا کر کے چھپا دی۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ ابھی وہ جواب دینے نہیں پائی تھی کہ اتنے میں حضرت عمر بڑے ان کے بہنوئی کی طرف۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب کو یوں لگا کہ یہ میرے شوہر کو ماریں گے تو بیچ میں آ گئی۔ حضرت عمر کا ہاتھ ان کی بہن پر بھی اٹھ گیا۔ تو اس کے بعد ان کی بہن نے کہا عمر تمہارا جو بس چلے ہمارے ساتھ کر لو، ہم تو دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، تم جو چاہے کر لو۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کی اس استقامت اور اسلام پر جمے ہوئے انداز کو جب دیکھا تو پوچھا کہ بہن جو تم پڑھ رہی تھی وہ کیا تھا؟ وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو خواب میں یہ چیز دکھائی گئی تھی کہ تم سورہ طٰہٰ کے جلووں کو دیکھ کر نبی پر قربان ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے جب اپنی بہن کے گھر میں جب یہ کہا کہ وہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے دکھاؤ وہ کیا ہے، حضرت عمر کے سامنے جب وہ رکھا گیا وہ سورہ طٰہٰ ہی کا ابتدائی حصہ تھا، وہ جو خواب دیکھا ہوا تھا، اور ادھر سورہ طٰہٰ کا وہ حصہ حضرت عمر نے پڑھا تو حضرت عمر پکار اٹھے کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حضرت عمر وہاں پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک لفظ میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور دیگر کئی صحابہ اور کفار قریش کی بھی یہ بات ہے
کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، 40ویں نمبر پر حضرت عمر اسلام لائے ایک روایت کے مطابق، جب آپ 40ویں نمبر پر ایمان لائے تو جو مقابل میں قریش ہزاروں کی تعداد میں تھے، کفار مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضرت عمر کے اسلام لاتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ آج ہم اور وہ برابر برابر کے ہو گئے، یعنی آج مسلمان تعداد میں اگرچہ کم ہیں مگر طاقت و قوت اور غلبے میں ہمارے برابر ہو گئے ہیں۔ غور کیجیے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد اسلام کو عرب میں جو مضبوط کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے بعد، وہ سیدنا صدیق اکبر نے مضبوط کیا۔ سارے فتنے جو بھی کھڑے ہوتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ختم کیا اور اسلام عرب میں مضبوط ہو گیا۔ مگر اس وقت بھی دو سپر پاور طاقتیں، ایران اور روم، یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں، اور ان دونوں طاقتوں کو کچل کر کے وہاں بھی اسلام کا پرچم حضرت عمر نے لہرایا۔ ایسا عظیم جری بہادر پہلوان اسلام کو ملا ہے تو قرآن کے دامن سے ملا ہے، تلاوت قرآن سننے کے ذریعہ ملا ہے، قرآن کے انداز اور طرز کلام سے وہ ہدایت پا کر پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف بڑھیں۔ تو دنیا جانتی ہیں، آج بھی دنیا میں اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو کئی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ریسرچ کرتے 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 جب آگے پہنچے تو آگے ان کو اپنی ریسرچ کا اینڈ قرآن ہی نظر آیا، اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں آگے۔ دوستان محترم، یہ ہے قرآن کی صداقت۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ جب بہن قرآن پڑھتی ہیں تو عمر جیسے بھائی کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جب ماں قرآن پڑھتی ہیں تو بیٹا حسین سر کٹا کے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن عظیم سے اس امت کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے اور اس میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث پاک وقت کی گنجائش کے اعتبار سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ قرآن عظیم جس کو سن کر حضرت عمر ایمان لائے، اس قرآن کو جمع کرنے کا سب سے پہلے مشورہ بھی حضرت عمر ہی نے دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر وصال فرمایا تو اس وقت قرآن کی سورتوں کی ترتیب بن چکی تھی۔ دھیان سے سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وصال فرمایا تو اس وقت قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب بن چکی تھی، یعنی کوئی آیت ایسی نہیں تھی جو کسی دوسری سورت میں لکھی ہوئی ہو، بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کی ساری سورتوں کی آیتیں، جو آیت جس آیت کے بعد تھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، وہ اگرچہ کب اتری، کس وقت کہاں اتری، حضور نے ان تمام آیتوں کو ان سورتوں کے اسی حصے پر جوائنٹ کر کے مکمل سورتوں کو اپنی امت کو عطا فرمایا، اور وہ ساری کی ساری سورتیں جیسی تھی ویسی ہزاروں صحابہ کرام کے دلوں میں پورا قرآن مکمل محفوظ، جیسے آج ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ ہیں، ایسے صحابہ کرام میں ہزاروں حفاظ تھے جن کے سینوں میں بھی مکمل قرآن ترتیب کے ساتھ جیسا حضور نے بتایا، اس لیے کہ وہ اسی ترتیب سے نمازوں میں بھی پڑھتے تھے نا۔ آج اگر امام 2 دن اگر ایسا پڑھیں کہ پہلی میں سورہ اخلاص پڑھیں اور دوسری میں پھر اس کے اوپر والی پڑھ لیں، علم ترى پڑھ لیں، تو 2 نمازوں میں اگر ایسا کریں تو تیسری نماز میں پبلک ٹوکے گی کہ یہ الٹی ترتیب آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم جیسے گنہگار جو اتنے 1450 سال بعد والے بھی قرآن کو اتنا ترتیب چینج کر کے پڑھا جائے تو گوارا نہ کریں، وہ تو ایسے لوگ وہ خدا سے راضی خدا ان سے راضی، سارے کے سارے جنتی۔ تو سورتوں کی ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں کمپلیٹ ہو چکی تھی،
مگر وہ ساری صورتیں، دھیان سے سنیے آپ، مگر وہ ساری صورتیں ایک جگہ پر جمع نہیں تھی، الگ الگ جگہوں پر وہ صورتیں تھیں، یعنی بکری کے شانوں پر، پتھروں پر، کہیں الگ الگ جگہوں پر وہ صورتیں سب لکھی ہوئی تھی۔ ساری کی ساری صورتیں سینوں میں تو بالکل محفوظ تھی، مگر سینوں کے باہر ساری صورتیں ایک جگہ جمع نہیں تھی۔ جب یمامہ میں مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ جنگ لڑی گئی تو وہاں 700 سے زیادہ حفاظ کرام صحابہ شہید ہو گئے، 700 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ تو تب حضرت عمر ابن خطاب، جو قرآن نازل ہونے کے زمانے میں جن کا یہ لقب الموافق رأیہ لوحی الکتاب، کہ عمر وہ ہیں جن کی رائے قرآن کے موافق ہے۔ قرآن میں 20 یا اس سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جو قرآن میں آیتیں حضرت عمر کی رائے پر نازل ہوئی۔ جب اتنے زیادہ صحابہ حفاظ شہید ہوں گے تو حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا حضور اتنی بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، وہ قرآن جو ان کے سینوں میں تھا وہ لے کے چلے گئے۔ اب اگر قرآن جو الگ الگ جگہوں پر صورتیں ہیں ان کو اکٹھا نہ کیا گیا تو قرآن کا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ حضرت عمر بار بار انہیں سمجھاتے رہے کہ خدا کی قسم اس میں خیر ہے، خدا کی قسم اس میں خیر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے جس بات کے لیے اللہ نے عمر کا سینہ کھولا میرا بھی کھول دیا۔ اور پھر حضرت زید کو اور پھر باقی تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا کہ ہاں سورتیں قرآن کی جو الگ الگ جگہوں پر ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی کر لی جائے۔ تو اس قرآن کو سب سے پہلے سورتوں کی شکل میں ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ بھی جس ذات نے دیا وہ عمر ابن خطاب کی ذات ہے۔ اب اس قرآن کے حوالے سے بس ایک حدیث پاک صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں، اور یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ان قریب فتنے آئیں گے۔ تو حضرت مولا علی نے پوچھا حضور ان فتنوں سے نکلیں گے کیسے؟ کیا ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے ہم ان فتنوں سے نکلیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان فتنوں سے نکلنے کے لیے جو سبب میں تمہیں دے رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں اگلوں کی بھی خبر ہے، بعد والوں کی بھی خبر ہے، اور سارے فیصلے اس میں موجود ہیں۔ اور یہ قرآن وہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ذکر حکیم ہیں، صراط مستقیم ہیں، زبانیں اس کو پڑھیں گی مگر زبانیں تھکیں گی نہیں، اور علماء اس کو پڑھیں گے لکھیں گے مگر کبھی آسودہ نہیں ہوں گے، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ پڑھیں گے لکھیں گے اس پر تو لکھتے ہی رہیں گے۔ اور یہ قرآن وہ ہیں اس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ تو دوستان محترم، یہ قرآن ہے، عمر جیسے بندے کو بھی اسلام میں لے آتا ہے، اور سرکار نے فرمایا یہ قرآن ہے جو قیامت تک ہر فتنے کا جواب دے گا اور تمہارے لیے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ تو اس قرآن عظیم سے دشمنی در حقیقت انہیں پتہ ہے کہ یہ اوریجنل ہیں، اور ان کی اپنی جو کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، یہ یقیناً اللہ کے نبیوں پر آسمانی کتابیں ہی اتری تھی، مگر انہوں نے ہی اس کو بدل دیا، اس میں چینجنگ کر دی۔ تو اب یہ تو اس آخری امت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو کتاب عطا فرمائی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ تو اس کتاب سے ہمارا گہرا رشتہ ہونا چاہیے، اور اس کتاب کی عظمت و اہمیت کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سے نور ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔